حکومت نے اعلان کر دیا ہے، کٹھ پتلی حکومت نے، فارم 47 کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان سے اب کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، ان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب جرنیل نے جمہوریت پہ پیشاب کیا تھا تو صرف محسن نقوی پیدا ہوا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اس نے پیشاب کیا تھا جمہوریت پہ تو بہت سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے تھے، جیسے فیاض الحسن چوہان پیدا ہوا تھا، جیسے فیصل باوڑا پیدا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ بھی اسی پیشاب میں سے پیدا ہونے والا ایک گندا کیڑا ہے۔ اس نے حکومت کی طرف سے عاصم منیر کی سہولت کاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات اب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ باہر آ کے سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ملک و قوم کا سیاسی رہنما ہے، ان کا لیڈر ہے، وہ سیاسی بات نہیں کرے گا تو کیا بات کرے گا؟ جرنیل کے جمہوریت پہ پیشاب کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک اور کیڑا عطا تارڑ کہتا ہے عمران خان سے عظما خان کی ملاقات بھی آج سے بند، اڈیالہ کے بعد تماشا بھی نہیں لگنے دیا جائے گا، آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس نے جو بکواس کی وہ بھی سن پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ تینوں بہنیں جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر موجود تھیں اور ان کی پریزنس وہاں ثابت ہے، یہ ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور رولز کے اندر کیونکہ سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے، تو اب عظما خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ رولز کی بات کرتے ہیں، ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں، اور یہ اس جرنیل کے چمچے کڑچھے ہیں جس نے پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے بوٹوں تلے روند ڈالا ہے۔ اس نے پاکستان کے آئین پہ، جمہوریت پہ، قانون پہ ایسا پیشاب کیا کہ اس جیسے منحوس بدبخت کیڑے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آ کے رولز کی بات کر رہے ہیں، کہتا ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، تو ملنے کیوں نہیں دیتے اپنی بہنوں سے اسے؟ 28 دن تک اسے بند کر کے کیوں رکھا ہوا تھا؟ کیا عطا تارڑ کے گھر گھس گیا تھا عمران خان جس کی سزا اس کو 28 دن بند کر کے دی گئی؟ بے غیرت کے بچوں، دنیا بھر میں ایسا کہیں نہیں دیکھنے میں آیا عمران خان کے ساتھ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، پھر کہتے ہیں جی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ قانون اور آئین کی دھجیاں تم لوگ اڑاتے ہو، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی تم لوگ کرتے ہو، جنگی جرائم میں تم لوگ ملوث ہو، عمران خان کے بنیادی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہو، اس کی بہنوں کی بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہو، اور باتیں کرتے ہو رولز اینڈ ریگولیشنز کی۔ اب تحریک انصاف کو جو بچی کچھ رہ گئی ہے یا جن میں ابھی بھی سپاک باقی ہے، جو تڑپ ابھی باقی ہے عمران خان کے لیے، اب ان کو جلسے ولسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عطا تارڑ نے ملاقاتیں بند کی ہیں کہ وہاں پہ جو آئے گا ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اب اس کا جواب ایسے دینا چاہیے کہ جب ملاقات کا دن عدالت نے طے کر دیا ہے، منگل کے روز یا جمعرات کے روز، وہاں پہ پہنچو۔ جس تعداد میں اس منگل کو پہنچے تھے ویسی تعداد میں ہر منگل کو وہاں پہ پہنچو اور ڈیمانڈ کرو کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ جب تک تم لوگ عوام، تحریک انصاف کی قیادت، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اور خیبر پختونخوا میں رہنے والے عمران خان کے جاں باز لوگ، خیبر پختونخوا کے تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کو پچھلی 3 ٹرمز میں ووٹ دیا، ان سب کو چاہیے کہ وہ لیڈ کریں، وہ اس مزاحمت کو، اس موومنٹ کو لیڈ کریں جس کو شروع کرنے کا عمران خان نے کہا ہے کہ اس کی حمایت تحریک انصاف ہر لیول پہ کرے گی، اور اس میں آپ کی پارٹیسپیشن انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ پشاور میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اب جلسے سے بڑھ کے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات اس نے کی جرنیل کے نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے پہلے، پھر جرنیل کا نوٹیفیکیشن آ گیا، جرنیل قانونی طور پہ بھی اب پاکستان کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ زمینی خدا بن بیٹھا ہے۔ اور جب یہ بکواس کر رہا تھا عطا تارڑ، کہتا ہے کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، جو منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا تھا میں ان کے اے سی بند کروں گا، باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرو، یہ سب عمران خان غرور میں کہتا تھا، اب اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ عمران خان ایک عادی مجرم کے بارے میں یہ بات کرتا تھا جو پاکستان کی عدالتوں سے، جب آزاد عدالتیں تھیں، جب ان میں جرنیلوں کی زیادہ دخل اندازی نہیں تھی، تب اس کو سزائیں ہوئی تھیں۔ اور یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کے خزانے کو، ان کے ٹیکس کے دیے گئے پیسوں کو کیسے بے دردی سے لوٹا۔ وہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے اور اس کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اس کی جو جیل تھی وہ پورا پاکستان جانتا ہے، اے سی کے کمروں میں وہ رہتے تھے، اور پھر کہتا ہے اب اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے عمران خان کو جیل میں نہیں رکھا ہوا، زمین پہ ایک ذہنی مریض پاگل شخص جس نے پاکستان کی طاقت کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا، یہ اس ذہنی مریض کی وجہ سے جیل میں ہے، اللہ کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے، ایک ذہنی مریض کی وجہ سے جیل میں ہے جو زمین پہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا ہے۔ دور حاضر کا یزید، دور حاضر کا فرعون، یحییٰ خان پارٹ 2، ذہنی مریض عاصم منیر کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا، عمران خان نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس ان جرنیلوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جس کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے۔ لیکن تم جیسے کتے آ کے جو بھی تمہیدیں باندھیں گے وہ قوم کو قابل قبول نہیں ہے۔ پھر یہ بے غیرت جرنیل کے پیشاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک کیڑا کہتا ہے جیل میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں ریاست کو گرا لیں گے، اس ریاست کو گرانے کی بات کرتے ہیں جس نے بھارت اور افغانستان کو شکست دی، مشرقی اور مغربی سرحدوں کو محفوظ کیا۔ آئے روز پاکستانی دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں، پاکستانی گٹروں میں گر رہے ہیں، معصوم بچے گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گر کے جانے دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سرحدیں محفوظ کی ہیں۔ انڈیا کا پیغام نہ کرتے، وہ نہ تم لوگوں پہ اٹیک کرتا۔ افغانستان پہ حملہ کس نے کیا؟ پنگے تم لوگ خود لیتے ہو، جی سرحدیں محفوظ کر دی ہیں۔ کوئی کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو، اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرو، اپنے کام کرو گے تو پاکستان کی سرحدوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ویسے بھی سرحدوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس جرنیل کو، اس پاگل خبتی جرنیل کو فیلڈ مارشل بننا تھا، اس لیے ایک فرضی جنگ چاہیے تھی، لوگوں کی جانیں چاہیے تھی
تاکہ یہ جیسے عمران خان نے کہا کہ اب عالمی سطح پہ مجاہد بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس وقت اسے فیلڈ مارشل بننا تھا، اس وقت اسے نجات دہندہ بننا تھا، اس لیے یہ جنگوں کے چورن بیچے گئے ہیں، بکواس کرتے ہیں، عوام کو چوتیا سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرا پیشاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کیڑا تھا وہ کہتا ہے، اعظم نذیر تارڑ، قانون یہ کہتا ہے کہ قیدی سے ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوگی، ایک خط کی اجازت ہوگی، کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، جبکہ ملاقات کی گفتگو کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ ان کے باپ کا راج ہے، وہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، کروڑوں پاکستانیوں کا لیڈر ہے، ان کا نمائندہ ہے، اور اب تو کروڑوں سے بات بہت آگے گزر چکی ہے۔ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں رہنے والے ان گنت پاکستانی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ جرنیل کے فضلے سے پیدا ہونے والا ایک کیڑا کہہ رہا ہے کہ جی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کریں، اس کی اجازت ہے تو اس کی نہیں ہے۔ یہ وقت انشاءاللہ بدلے گا، یہ جتنے کتے بھونک رہے ہیں آ کے جرنیل کے بہاف پہ، ان سب کے ساتھ حساب برابر کیا جائے گا۔ اب قوم کا یہ مشن ہے اور اس کو قوم نے اچیو کرنا ہے، یہ گول ہے، یہ ایم ہے، اور یہ قوم اچیو کرے گی۔ تم لوگوں کا واسطہ بھٹو کے جیالوں کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان کے ٹائگرز کے ساتھ ہے، انشاءاللہ۔